نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر بہت سارے ایسے انسان یہاں موجود ہیں جنہیں وضو اور غسل کے طریقے معلوم نہیں ہے، وضو اور غسل کے فرائض معلوم نہیں ہے۔ یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر غسل کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے، وضو کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری سوسائٹی میں یہ خرابیاں اس لیے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہمیں العلماء ورثۃ الانبیاء کے تاج سے مزین کیا، اور ہمارے والدین کی دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے کہ آج میں ایک عالم دین کی حیثیت سے آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بھائیوں نے کافی محنتیں کی ہیں میرے پیچھے۔ ان لوگوں کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے، ان لوگوں کی نیک دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے کہ آج مجھے ایک اچھے ادارے سے جشن دستار فضیلت دی گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ میرے والدین کو تادیر سلامت رکھے اور میرے بھائیوں کے کاروبار میں بے بہا برکتیں رحمتیں نازل کرے۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کی کوشش کریں، اور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا۔ عزیزان گرامی، میں دوسرے جگہوں میں تقریر کرنے سے مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، مگر علماءوں کی مجلس میں مجھے تقریر کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوں اور پوری زندگی ایک طالب علم کی حیثیت سے رہوں گا۔ اور یہاں جتنے بھی علماء کرام بیٹھے ہیں الحمدللہ سب مصلح الدین ہے، دین کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اگر میرے کہنے میں غلطی ہوں گے تو میں ببانگے دوہل یہاں آپ لوگوں کے سامنے کچھ دیر تک تقریر کروں گا، اگر میری غلطی ہوگی تو انشاءاللہ یہ لوگ ہماری اصلاح کریں گے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن مقدس سے بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جس طرح دن اور رات ایک نہیں ہو سکتا، صبح اور شام ایک نہیں ہو سکتا، اسی طرح علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری سوسائٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس انسان کے پاس اچھی گاڑیاں ہو، جن کے پاس اچھی بلڈنگیں ہو، جن کے پیچھے 4-10 آدمی گھوم رہا ہو، جن کے ویلکم کے لیے آدمی قطار در قطار کھڑے ہو، انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہی انسان سب سے اونچا مقام و مرتبہ والا ہے، اسی کی عظمت و رفعت سب سے زیادہ ہے۔ جن کے پاس 25 بیگھہ زمین ہو، جس کے پاس اچھی بلڈنگیں ہو، اچھے مکانات ہو، وہ اس دنیا میں سب سے عزت و رفعت والے ہیں۔ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ذرا یہ بتا دیجئے، کیا اچھی کار میں چلنے والے، کیا اچھی کار میں چلنے والے عظمت و رفعت کے حامل ہے؟ کیا جن کے پاس اچھے مکانات ہے وہ عظمت و رفعت کے حامل ہے؟ اے قرآن ذرا بتا دیجئے، جن کا مقام و مرتبہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جن کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ہے، تو قرآن ببانگے تو اعلان کرتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ وہ والا وہ ہے جس نے ایمان لایا اور جنہیں علم سے آراستہ و پیراستہ کیا گیا، جنہیں علم دین سکھایا گیا، جنہیں علم دیا گیا، وہ اس دنیا میں سب سے عزت و مقام و مرتبہ والا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں
یہ ایک بیماری پھیل گئی ہے، یہ نحوستیں پھیل گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے سے برتر شمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دنیا میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو آئیے ذرا مصطفیٰ کریم کی حدیث کو پڑھیے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، تم میں سب سے اچھی کوالٹی کا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، وہ سب سے بہتر ہے۔ عزیزان گرامی، دینی تعلیم کے تعلق سے، دینی تعلیم کی عظمت و فضیلت کے تعلق سے قرآن و حدیث میں بے شمار تاکید آئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم دین کو خوب اجاگر کیا۔ میرے مصطفیٰ نے علم کو خوب سجایا اور سنوارا، اس لیے آج العلماء ورثۃ الانبیاء کی یہ لشکریں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اگر یہ کسی کا صدقہ ہے تو وہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، وہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، جنہوں نے عرب کے اس سنگلاخ زمین میں جب کفر و شرک کے دلدل میں تمام لوگ پھنسے ہوئے تھے، جہاں کے لوگ الٹریٹ تھے، جہاں کے لوگ نااہل تھے، جہاں کے لوگ علم سے دور تک علم سے کوئی وابستگی نہیں تھی، تو آمنہ کے لال نے پوری دنیا کو علم سے آراستہ و پائے راستہ کیا۔ عزیزان گرامی، یہی وہ علم ہے کہ جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو حلال و حرام میں تمیز کرنے کا ڈھنگ اسے آ جاتا ہے۔ جب انسان علم دین حاصل کر لیتا ہے تو شراب نوشی سے دور رہتا ہے، جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو جوا بازی سے دور رہتا ہے۔ مگر افسوس آج صد افسوس اس بات کی ہے کہ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر بہت سارے ایسے انسان یہاں موجود ہیں جنہیں وضو اور غسل کے طریقے معلوم نہیں ہے، وضو اور غسل کے فرائض معلوم نہیں ہے۔ یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر غسل کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے، وضو کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری سوسائٹی میں یہ خرابیاں اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ آج ہمارے والدین کے ذہنوں میں صرف یہ بات گردش کر رہی ہے کہ جب میرا بیٹا بولنے کے قابل ہو جائے تو انہیں انگلش میڈیم میں داخلہ کرایا جائے، جب میری بیٹی بولنے کے قابل ہو جائے تو انہیں انگریزی تہذیب و تمدن سے آراستہ و پائے راستہ کیا جائے۔ میرے والدین کے ذہن و فکر میں یہ بات گردش نہیں کرتی ہے کہ جب ہمارا بیٹا پیدا ہو تو اعلیٰ حضرت کا سنت ادا کیا جائے، کہ اعلیٰ حضرت کو 4 سال 4 مہینہ 4 دن میں بسم اللہ خوانی کرا جا، مگر آج ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ ہمارے ذہن میں صرف یہ بات گردش کرتی ہے کہ میرا بیٹا انگلش تہذیب و تمدن، انگریزی تہذیب کو اپنا کر کے وہ اچھا کلیکٹر بن جائے، اچھا انجینئر بن جائے، اور والدین یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے کے لیے کامیابی و کامرانی کی دلیل ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے اپنے بیٹے کو بچپن سے مصطفیٰ کریم کے عشق کا جام نہیں پلایا، جس نے اپنی بیٹی کو بچپن سے سجدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کو نہیں پڑھائی، جس نے اپنے بیٹے کو حضرت ابوبکر کے کردار کو نہیں پڑھایا، جس نے اپنے بیٹے کو حضرت عمر فاروق کی عدالت کے بارے میں نہیں بتایا، جس نے اپنے بیٹے کو مولا علی کی شجاعت کے بارے میں نہیں بتایا، اور صرف اپنے ذہن میں اس بات کو لے کر کے چل رہا ہے کہ میرا بیٹا بولنے کے قابل ہو جائے تو انہیں انگلش پڑھایا جائے، انہیں انگریزی تہذیب و تمدن مغربی کلچر سے آراستہ و پائے راستہ کیا جائے۔ یاد رکھنا، جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو شریعت اسلامی سے روگردانی کر لیتا ہے، دین اسلام سے روگردانی کر لیتا ہے، اس لیے کہ جس نے مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا لیا اسے حلال و حرام میں فرق کرنا، حلال و حرام میں وہ فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جس نے بچپن سے لے کر کے جوانی تک انگلش کی تیاری کی، مغربی تہذیب و تمدن کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالا، انہیں کیا پتا شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے، مصطفیٰ کی شریعت کیا کہتی ہے۔ وہ زناکاری کر بیٹھے گا، شراب پیے گا، جوا بازی کرے گا، اور آخرکار اپنے آپ کو تباہ و برباد کر ڈالے گا، آخرکار اپنے آپ کو تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پائے راستہ کیجیے۔ عزیزان گرامی،
عزیزان گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد 570 سال تک کوئی نبی نہیں آئے۔ مکہ کے سرزمین میں جو ایک خدا کو مانتے تھے 1000 خدا کو ماننا شروع کر دیا۔ بیٹیوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، بیواؤں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، یتیموں کا کوئی ماوا و ملجا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ایسے دور میں اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ کے گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور غار ہیرا میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، یعنی 78,000 الفاظ میں سب سے پہلا لفظ جو میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر میں اترنے والا تھا وہ لفظ اقرا تھا، یعنی پڑھو۔ عزیزان گرامی، جس قوم میں، جس قبیلے میں، جس کنٹری میں کوئی پڑھا لکھا ہوا نہ ہو، سب کفر و شرک میں مبتلا ہے، ایسے وقت میں ہونا تو یہ چاہیے کہ رب تبارک و تعالی انصار کے سلسلے میں آیت نازل فرماتا، والدین کے حقوق کے متعلق آیت نازل فرماتا، بیوی کے حقوق کے متعلق آیت نازل فرماتا، مگر میرے رب نے میرے مصطفیٰ کے سینے میں جو سب سے پہلی آیت نازل فرمایا وہ لفظ اقرا ہے۔ رب فرماتا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ میرا رب فرماتا ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی، اس آیت پہ غور کیجئے، میرا رب فرماتا اقرا باسم، میرے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ اب کہو کہ مولانا تم نے آیت میں کہا علم الانسان ما لم یعلم، یعنی رب نے انسان کو وہ چیز سکھائی جس چیز کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آج تمام لوگ پڑھے لکھے ہیں مگر وہ پھر بھی دہشت گردی کر رہا ہے، آج پڑھے لکھے ہیں پھر بھی بمباری کر رہا ہے۔ آخر کیسا علم میرے مصطفیٰ نے پوری دنیا میں پھیلایا؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی نے قید لگا دیا کہ پڑھو میرے اسم کے ساتھ پڑھو، رب میرے اسم کے ساتھ پڑھو، رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ ارے جس نے اپنے قلم کو اس میں ربی کے ساتھ چلایا، دنیا آج اسے اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ جس نے قلم کا استعمال اچھے طریقے سے کیا، دنیا اسے مجدد الفسانی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ قلم کا استعمال جس نے کیا تا قیامت تک لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے، اور اس قلم کو جس نے غلط طریقے سے استعمال کیا اس کا نیست و نابود ہونا طے ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں تفقهوا قبل ان تسودوا ثم قال امام بخاری رحمہ اللہ ان تفقهوا قد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی کبر سنہم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرداری لینے سے پہلے، سرداری ملنے سے پہلے علم حاصل کرو، اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرداری لینے سے پہلے علم حاصل کرو، اور جب سرداری مل جائے تو سرداری مل جانے کے بعد بھی علم حاصل کرو۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بڑھاپے تک علم حاصل کرتا رہا، عزیزان گرامی، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر بڑے چھوٹے مرد مومن عورت پر فرض ہے۔ لہٰذا آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو صاحب حیثیت ہے وہ صرف اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ اب میں اپنے تقریر کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ اگر میرے کہنے میں اور آپ لوگوں کے سننے میں غلطی ہوئی ہے تو میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔